بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنا میزبان ڈاکٹر محبوب علی سبزی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام۔ ناظرین، حال ہی میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان کافی سفارتی کوششیں ہوئی ہے اور پاکستان کو سفارتی لحاظ سے بھی کافی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اس موقع پر پاکستان کے دوست ملک چائنا نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار جو ہے وہ چائنا پہنچے تھے، اور پھر چائنا میں افغانستان کے نمائندے کے ساتھ چائنیز پرائم منسٹر اور چائنیز وزیر خارجہ کی موجودگی میں ان کے ساتھ ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے بعد جو ہے کافی برف پگھل چکی ہے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اچھے تعلقات پر مبنی ایک نئے دور کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ حال ہی میں پاکستان نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ افغانستان میں ناظم الامور کی بجائے ایک فل پلیج سفیر جو ہے اس کو تعینات کر دیا جائے گا، اور پاکستان نے یہ کہا کہ اس وقت پاکستان کی جو افغانستان میں ناظم الامور ہے عبید نظامانی، تو انہی کو وہاں پر مکمل یعنی پورا سفیر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس طریقے سے افغانستان کے بھی پاکستان میں مکمل جو ہے ایک پورا سفیر مقرر کیا جائے گا۔ ساتھ میں افغانستان کے اہم لیڈر امیر خان متقی جو ہے وہ عنقریب اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور جس کے بعد یہ توقع کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیچ میں جو تعلقات خراب ہوئے تھے تو اب اس میں ایک دفعہ پھر گرم جوشی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ اس میں اگر ہم چائنا کے کردار کو اگنور کریں تو یہ زیادتی ہوگی۔ یقیناً چائنا نے اس حوالے سے کافی کردار ادا کیا ہے پاکستان اور افغانستان کو قریب لانے میں، خاص طور پر موجودہ صورتحال میں کہ جب پاکستان ہندوستان کے درمیان انتہائی سخت کشیدگی چل رہی ہے، تو ایسے مواقع پر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو تعلقات ایک دفعہ پھر استوار کی جا رہی ہے تو اس کو کافی اہمیت دی جا رہی ہے۔ لیکن ناظرین، اس تمام تر گفتگو کے باوجود بھی پاکستان کے لیے سب کچھ اچھا نہیں ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے کچھ ایسے خبریں آ رہی ہے جو کہ دل دکھانے والی خبریں ہیں۔ جی ہاں ناظرین، صوبہ بلوچستان کے ضلع سوراب میں گزشتہ روز جو ہے بلوچ لبریشن آرمی BLA کے دعوے کے مطابق انہوں نے وہاں پر حملہ کیا، اس پورے علاقے کو یرغمال بنایا۔ وہاں پر نہ صرف انہوں نے مختلف سرکاری دفاتر میں حملے کیے، بلکہ اس حملے میں جو وہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر تھے ہدایت بلیدی، ان کو قتل بھی کر دیا ہے، ان کو شہید بھی کر دیا ہے۔ اور اس واقعے کے بعد وہاں پر جو موجود BLA کے کارکنان تھے انہوں نے وہاں پر ایک بینک کو بھی لوٹ لیا ہے، جبکہ اس علاقے کو کافی عرصے تک یرغمال بھی بنا رکھا ہے، کیونکہ اس کے بعد بلوچستان حکومت کے ترجمان کے مطابق اس علاقے میں پاک فوج کے دستے پہنچائے گئے ہیں۔ اس طریقے سے وہاں پہ لیویز اور FC کے دستے بھی پہنچائی گئی ہے اور اس علاقے کا کنٹرول سنبھال لیا گیا ہے، جبکہ جن دہشت گردوں نے وہاں پر حملہ کیا تھا تو اب ان کی تلاش بھی شروع کر دی گئی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ناظرین، جب بلوچستان کی ہم بات کرتے ہیں تو حال ہی دنوں میں بلوچستان میں کئی ایسے ناخوشگوار واقعات سامنے آئے ہیں۔ حال ہی میں آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جعفر ایکسپریس پر حملہ کیا گیا، جس میں کئی افراد کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں خوزدار کے مقام پر آرمی پبلک سکول APS کے سکول کے بچوں کے بس کو حملے کا نشانہ بنایا گیا، جس میں کئی بچے تقریباً 7-8 بچے جو ہے وہ شہید ہو گئے، جبکہ 35 کے لگ بھگ بچے جو ہے وہ زخمی ہو گئے۔ تو اس کے بعد یہ اور واقعہ سامنے آیا ہے، اور یقیناً اس وقت BLA کی جو سب سے بڑی اور اہم کوشش ہے وہ یہ ہے کہ وہ عالمی میڈیا کی توجہ حاصل کرے، اس لیے اس قسم کے واقعات کرتے ہیں، اور ہر دفعہ ان کے یہ واقعات جو ہے یہ حملے جو ہے یہ مختلف منفرد واقعات ہوتے ہیں۔ یعنی ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی وہ ٹرین پر حملہ کرتے ہیں، کبھی اسکول کے بچوں پر یعنی اسکول کے بس پر حملہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے بعد انہوں نے انتظامیہ پر حملہ کیا ہے۔ نہ صرف ایک اہم انتظامی افسر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ضلع سوراب جو ہے وہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے، جہاں پر انہوں نے ہدایت بلیدی کو وہاں پر شہید کر دیا ہے، بلکہ ساتھ میں کئی مقامات پر کچھ عرصے کے لیے انہوں نے قبضہ بھی کھیر رکھا، دیگر جو مختلف سرکاری دفاتر ہے ان پر حملے بھی کیے اور ایک بینک کو بھی لوٹ لیا گیا ہے۔ تو ایک ناظرین تازہ لہر ہے اس قسم کے حملوں کی، اور یقیناً بلوچستان حکومت کو، پاکستان حکومت کو اس کو سنجیدگی سے لینا ہوگا، کیونکہ مسلسل ایسے حملے ہو رہے ہیں اور ان حملوں کا ہر بار ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ مختلف بھی ہوتا رہا ہے۔
ناظرین اگر ہم اس تمام صورتحال کا جائزہ لیں تو یقیناً اس میں پاکستان کا الزام بھی یہی ہے کہ اس میں ہندوستان کی مدد حاصل ہے BLA کو، کیونکہ ہندوستان ایک عرصے سے یہی کوششیں کر رہا ہے کہ بلوچستان میں افراتفری پیدا کی جائے، وہاں پر غیر یقینی صورتحال پیدا کی جائے، تاکہ وہاں پر جو فورسز اس وقت مختلف نعروں سے یعنی BLA کے نام سے یا مختلف تنظیموں کے ناموں سے جو وہاں پر بلوچستان کی آزادی کی کوشش کر رہے ہیں، یا جو دیگر ان کی کوششیں ہیں، کبھی سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں، کبھی اسکول کے بچوں پر حملے کرتے ہیں، کبھی نہتے عوام پر حملے کرتے ہیں، کبھی ضلع انتظامیہ کے افسران پر حملے کرتے ہیں، تو یقیناً یہ حملے ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس میں ضرور وہاں پہ کسی بڑی طاقت کی مدد کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اتنے بڑے فورس کو وسائل فراہم کرنا، ان کو ہتھیار فراہم کرنا، ان کو پیسے فراہم کرنا، ان کے لیے تمام سیٹنگ کرنا، یہ یقیناً کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو جانب ناظرین یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ اس وقت وفاقی حکومت جو ہے وہ ایک دفعہ پھر بلوچستان میں ایک بہت بڑے آپریشن کی تیاریاں کر رہی ہے۔ جی ہاں ناظرین، وفاقی حکومت نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف ایک بہت بڑا آپریشن کیا جائے گا، اور جہاں جہاں پر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، چاہے وہ پہاڑ ہو، وہ سیٹل ایریا ہو، تو وہاں پر ان کے خلاف ٹارگٹ آپریشن کیا جائے گا۔ اور اس دفعہ آپریشن کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک دہشت گردوں کا مکمل قمع نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس میں اہم بات یہ ناظرین کہ بلوچستان کے کچھ انوسنٹ لوگ جو کہ خود دونوں طرف کی جانب سے ان کو مشکلات کا سامنا ہے، تو یقیناً ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، کیونکہ بلوچستان کے جو پروگریسو لوگ ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں امن ہو، یہاں پر تعلیم، صحت، یونیورسٹیز، کمیونیکیشن کا جال جو ہے وہ بچھایا جائے، تاکہ وہ بھی پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح ڈیولپمنٹ دیکھ سکے۔ لیکن اگر آئے روز قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یقیناً بلوچستان میں بلوچیوں کے لیے، پختونوں کے لیے، سرائیکیوں کے لیے یا دیگر اقوام کے لیے وہاں پر رہنا جو ہے وہ اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ تو ضرورت ناظرین اس امر کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ بھی وہاں پر انتہائی یعنی بیلنس قسم کا آپریشن کرے، اس قسم کا آپریشن کرے کہ جس میں عام لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور ساتھ میں حکومت کو یہ بھی چاہیے کہ وہاں پہ عام لوگ جو ہے، چاہے وہ سرکاری لوگ ہیں، وہ غیر سرکاری لوگ ہیں، ان سب کی املاک کو، ان کی عزتوں کو، ان کی باڈیز کو، وہاں کے ان کے بچوں کو، ان سب کی تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات بھی اٹھائے جائے۔ اگلے پروگرام تک میزبان ڈاکٹر محبوب علی صبح کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔